یہاں پہ عمران ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ سیاستدان جو ہیں وہ تو اس قابل نہیں ہیں کہ وہ صحافیوں کی زندگی کے لیے خطرات بنے، لیکن وہ کبھی کبھی سہولت کار بن جاتے ہیں. اور جو میں آپ کو تجویز دینے لگا ہوں وہ قابل عمل تجویز ہے. آپ کو کسی حکومت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی یونائٹڈ نیشنز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. یہ کام آپ نے خود آپ کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف سول سوسائٹی، لیکن اس کے لیے جرت اور بہادری کی ضرورت ہے، بھاگنا نہیں ہے. کام آپ کر لیں گے، بھاگنا نہیں ہے. اس کے لیے یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ برٹرینڈ رسل نے اختیار کیا تھا جب 1966 میں برٹرینڈ رسل نے ایک رسل کورٹ قائم کیا پیپلز ٹریبیونل کے نام سے. ویتنام میں جو امریکہ نے وار کرائمز کیے تو برٹرینڈ رسل نے ان وار کرائمز کے خلاف ایک پرائیویٹ کورٹ بنائی پیپلز کورٹ کے نام سے. اس کورٹ کا تعلق کسی حکومت سے نہیں تھا. اس کورٹ میں دنیا کے بڑے بڑے جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تھے، ریٹائرڈ جج تھے، پروسیکیوٹر تھے، سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ تھے، ان کو بٹھایا گیا. انہوں نے باقاعدہ پروسیڈنگ کی، گواہ آئے، ان پہ جرح ہوئی، اور اس کا جو رسل کورٹ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے نتیجے میں امریکہ کو ویتنام میں جنگی جرائم کا مجرم قرار دیا گیا. اور جو رسل کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ اس کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ تعصب پہ مبنی فیصلہ تھا یا ہم اس کو نہیں مانتے. اور اس رسل کورٹ کے فیصلے کے بعد امریکہ ویتنام سے اپنی فوج نکالنے پر مجبور ہوا تھا. اس رسل کورٹ کو بعد میں پیپلز ٹریبیونل کا نام دیا گیا. اور پچھلے سال دی ہیگ میں عدنان خاشق جی، ایک سری لنکن جرنلسٹ اور ایک کولمبیا کے جرنلسٹ، ان تین صحافیوں کی جو کیس تھا اس پہ ایک پیپلز ٹریبیونل بنایا گیا. اس کی پروسیڈنگ شروع ہوئی. پھر وہ جو ٹریبیونل تھا وہ ان تینوں ملکوں میں گیا اور اس نے اس ٹریبیونل کو سعودی عرب میں نہیں جانے دیا گیا، لیکن عدنان خاشق جی کی جو وائف ہیں، جمال خاشق جی کی جو وائف ہیں، انہوں نے اس ٹریبیونل کے سامنے آ کے اپنی سٹیٹمنٹ دی. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا جو ذاتی موقف ہے اس کو آپ فیصلہ بنا کے اناؤنس کر دیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا. جس طرح کہ ایک کورٹ کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، اس پروسیجر کے مطابق چلتا ہے سارا کام. اس میں جو ججز ہوتے ہیں، اس پیپلز ٹریبیونل کے جو ججز ہوتے ہیں، وہ یا تو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں یا بہت اچھی انٹیگریٹی اور ساتھ والے پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں. تو ان کی تو پاکستان میں کمی نہیں ہے. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف نہیں مل رہا، ہائی کورٹ سے انصاف نہیں مل رہا، اور ارشد شریف شہید کی فیملی جو ہے اس کو لوئر کورٹ میں جا کے تاریخ پہ تاریخ میں ان کو وہاں پہ پیش ہونا پڑتا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ وہاں سے تو انصاف نہیں ملے گا. تو ہم نے اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ بڑا سمپل ہے. آپ نے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اور دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، آپ نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، رپورٹرز وداؤٹ بارڈر، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ اور فری پریس ان لمیٹڈ، ان سب کے ساتھ مل کے ایک میٹنگ کرنی. یہ اس لیے میں نے نام لیے ہیں کہ جو دی ہیگ میں جو پیپلز ٹریبیونل بنایا گیا ہے، جو دنیا کے مشہور صحافیوں کے قتل کے مقدمات کی سماعت کر رہا ہے، اس پیپلز ٹریبیونل کو بنانے میں آر ایس ایف، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، سی پی جے اور فری پریس ان لمیٹڈ، ان تین تنظیموں نے ان کو اکٹھا کیا. اور ان تین تنظیموں کے ساتھ اگر آپ کا رابطہ نہیں ہے تو میں آپ کا رابطہ کروا دیتا ہوں. میں خود پچھلے سال دی ہیگ میں مجھے بھی بلایا گیا تھا، میں بھی وہاں پہ گیا تھا اور میں نے بھی وہاں پہ بات کی تھی. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ نے پیپلز ٹریبیونل بنانا ہے. آپ کے پاس بہت بڑے بڑے لائرز ہیں، آپ کے پاس بہت بڑے بڑے ججز ہیں، لیکن اس میں ہوگا کیا کہ اس کو بالکل اسی طریقے سے چلانا ہے جیسے کہ ایک پراپر کورٹ چلتی ہے. اور اس میں آپ اپنا جو پرائم سسپیکٹ ہے، ملزم، جس کا آپ سب کو پتا ہے ملزم کون ہے، وہ مالک صاحب نے ملزم کا نام لیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہوگا، اس کا نام ایف سے شروع ہوتا ہے. میرا خیال ہے ملزم کا نام تو بی سے شروع ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، دونوں کو ہم ملزم سمجھ لیتے ہیں. تو جتنے بھی ملزمان ہیں ان ملزمان کو باقاعدہ ہم سمن بھیجیں گے. پیپلز ٹریبیونل کی طرف سے ان کو خط لکھا جائے گا کہ اتنے فلاں دن اتنے بجے فلاں جگہ پہ ہماری سماعت ہوگی، ہماری پروسیڈنگ ہوگی، آپ آئیں اور اپنا موقف دیں. اگر وہ نہیں آتے
تو اپنا وکیل بھیج دیں. اگر وکیل نہیں آتا اس کا مطلب ہے گلٹی. تو جس طرح جو رسل کورٹ کا فیصلہ تھا, جو پیپلز ٹریبیونل تھا, اس کے فیصلے کی بنیاد پہ امریکہ جیسی ایک سپر پاور ویتنام سے اپنی فوج نکالنے پہ مجبور ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں پیپلز ٹریبیونل بنا دیں اور ارشد شریف شہید کا جو کیس ہے اس کو پراپر طریقے سے وہاں پہ آپ چلائیں, تو اس کے بعد نہ صرف ارشد شریف کو انصاف ملے گا بلکہ اس کے بعد سلیم شہزاد کو بھی انصاف ملے گا, موسیٰ خان خیل کو بھی انصاف ملے گا, اور حیات اللہ خان سمیت ان 160 میڈیا ورکرز کو بھی انصاف ملے گا کہ جن کو آج تک انصاف نہیں ملا, جس کا ذکر افضل بٹ صاحب یہاں بار بار کر رہے تھے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, اس کے لیے کسی حکومت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی یونائٹڈ نیشنز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام آپ کر سکتے ہیں, ہم حاضر ہیں آپ کا یہ کام کرنے کے لیے, لیکن اس کے لیے آپ کو صرف تھوڑی سی جرأت اور تھوڑی سی بہادری کی ضرورت ہے.